نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آه، کون آج دعا پڑھے گا انشاءاللہ؟ میں اسٹارٹ کر دیتا چلے بسم اللہ. ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاك الله خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حجرات، اور یہ سورہ ایک بہت ہی اہم سورہ ہے، بہت ہی ہمارے لیے ایک اہم سورت ہے، جس میں کئی بہت ایسی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں جو ویسے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت کامن ہے، بہت کامن ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا شروع ہی کرتے ہیں ایمان والوں کو بلانے سے. ہم نے پچھلی یعنی کہ کلاس میں بات کی تھی کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے. یہ تب نازل ہوئی ہوئی یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ 1 یا 2 سال پہلے، 1.5 سال 2 سال پہلے یہ نازل ہوئی تھی سورہ. تو مطلب کہ قرآن آلموسٹ آ چکا ہوا ہے، ساری دلیلیں آ چکی ہوئی ہیں، احکام بھی آلموسٹ آ چکے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ابھی ادھر وہ پروو نہیں کیا جا رہا کہ اللہ ہے، نبی نبی بھی یعنی کہ سچ کے ساتھ آ رہے ہیں، فرشتے ہیں، وہ سب چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ چیزوں کی بات ہو گئی بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں ایمان والوں سے بات کرے، تم جن کے پاس وہ اے لوگو، اے ایمان والے لوگو، سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کر رہی. اور پہلی آیت یہ تھی جو ایک جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک پلاٹ سیٹ ہوتا ہے سٹوری کا. تو پہلی آیت ہے
وہ سیٹ کر کے بولتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو. اور ہم نے پوری ایک ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بڑھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو انشاءاللہ میں اس میں اتنا نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں ہی سیٹ کرتے ہیں کہ جو نبی بات بول رہا ہے، جو اس قرآن میں بات آ رہی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. انہوں نے جو بات کی تھی وہ سب سے بہترین بات ہے، اس سے بہترین بات ہوگی نہیں، تو اسی کو لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں سوچنا کہ آپ کی سوچ میں کہ میری سوچ بہتر ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں. نبی نے ایسا حکم دیا ہے لیکن نہیں، میری سوچ کہتی ہے کہ وہ حکم تھوڑا سا کم ہے تو میں اس کو بڑھا کے کر دوں. اور ہم نے اس کی کئی ایگزامپلس بھی دیے تھے. ہم نے ایگزامپل دیے تھے کہ طواف کا ایگزامپل دیا تھا، طواف کا ایگزامپل دیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ایکشن سے سیکھا ہے طواف میں 7 راؤنڈز لگانے، اور میں بولوں کہ نہیں 7 کی جگہ مجھے ایک ایکسٹرا راؤنڈ لگانا ہے، اس سے مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ ایک ایگزامپل ہے آگے بڑھنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے کچھ بہتر پتہ ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ ایسے کروں گا تو بہتر ہوگا. تو ان سب چیزوں کو کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکام سے آگے بڑھنا. تو ہم آج کی کلاس اس سے شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو. ایمان والوں سے بلایا جا رہا ہے کیونکہ ایمان والوں کو کچھ ایسا بتایا جانے لگا ہے جو ان کی ایمان کا حصہ ہوگا. یہ چیز نہیں ہوگی تو ایمان پورا نہیں ہوگا. پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا دوسری بار اس صورت میں، اور اس صورت میں آگے بھی کافی دفعہ آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ایک آیت سٹارٹ کریں گے جب کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا. تو جب بھی آیتیں ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، جب بھی آیتیں ایسے لفظ کے ساتھ سٹارٹ ہو قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ آیت آپ کو کچھ ایسا بتانے لگی ہے جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے. یہ چیز آپ کے عمل میں نہیں ہوگی، آپ کے ایمان میں نہیں ہوگی، آپ کا ایمان پورا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ اٹھاؤ اپنی آواز. ترفعوا کا مطلب رفع سے آتا ہے تو اٹھانا. نہ اٹھاؤ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر. تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کم رکھو. کیوں کم رکھو؟ کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب ہے، یہ ایٹیکیٹس ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ بات کرو ان سے. جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کھلا نمایاں ہونا، تو ان سے کلیئرلی آپ بات کر رہے ہو. تو آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو بالقولی بات کر رہے ہو، تو ان سے ایسے نہ بات کرو جیسے آپ بات کرتے ہو دوسروں کے ساتھ. جیسے میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں اس طرح سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کروں گا. جس بے تکلفی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ جو ہم لوگ نارملی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں اپنے کسی ایکول سے بات کرتا ہوں، جیسے میں کسی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، جیسے میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، ایک بے تکلفی ہوتی ہے نا کہ میں کچھ بھی بول سکتا ہوں آرام سے، یا آرام سے نہیں، کبھی کبھی ٹون بھی میری اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو جس طرح سے میں ایسے یہ بے تکلفی اور بے ادبی سے بات کرتا ہوں، ایسے میں نبی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، نبی کے بارے میں بھی ایسے بات نہیں کر سکتا. نبی کا نام لے کے میں مخاطب نہیں ہو سکتا. میں نہیں بول سکتا تھا نعوذ باللہ، میں ایسے نہیں بولوں گا کہ محمد محمد محمد، میں بولوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا ادب کا تقاضا یہ ہوگا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولوں گا، رسول اللہ بولوں گا، سیدھا نام لے کے مخاطب نہیں کروں گا. اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تب بھی ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم تک کم از کم جوڑنا ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ نام بھی کم استعمال کریں. یعنی کہ اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، لیکن یہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے. پہلے ٹائم پہ میرے ٹیچر مجھے ایک بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب تک ہم اسکول یعنی کہ باہر نہیں نکلے تھے اپنے جو وہ ایک گاؤں سے تھے، ایجپٹ کے ایک گاؤں سے تھے، کہتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکلے تھے تب تک ہمیں اپنی امی کا نام بھی نہیں پتا تھا. اتنے ادب کے ساتھ ہم نے ان کو صرف ماں کہہ کے بلایا تھا، ہمیں اپنی امی کا نام بھی نہیں پتا تھا. وہ ادب دیتے تھے. آپ کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ ادب کس طرح کا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی امی کا نام نہیں پتا تھا جب تک ہم یہ باہر کے سسٹم میں ہم لوگ ادھر سے باہر نکلے نہیں اپنے گاؤں سے، جہاں ہمیں پیپر ورک فل نہیں کرنا پڑا. تو یہ ادب کا ایک تقاضا ہے. تو جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عزت کا، ایک رتبے کا، ایک مرتبہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، ایک قائم کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح ان کو بلانا ہے، اس طرح ان سے بات کرنی، بے ادبی نہیں کرنی. اور یہاں پہ آواز اٹھانا یا جو آپس میں ایک دوسرے سے ہم باتیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی باتوں کو انسنی کر جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بول رہے بولتے رہے. ایسی بے ادبی بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن سوچو یہ کس کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، یہ کس کے مبارک منہ سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں جو آپ سن رہے ہو. ایک بھی الفاظ آپ چھوڑ سکتے ہو یا اپنے علم کے باہر رکھ سکتے ہو اگر آپ تک پہنچ رہے. یہ کسی عام انسان کے قول نہیں ہے، یہ نبی کا قول ہے. تو صحابہ کو بولا جا رہا ہے کہ اس قول کی بھی قدر کرو، اور ہمیں بھی بولا جا رہا ہے اس قول کی قدر کرو. یہ قول بولا جا رہا ہے تو تب بھی اپنی آواز نہ اٹھاؤ. تو اگلی دفعہ کبھی بھی آپ کوئی حدیث سن رہے ہو، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہو، اس محفل میں آپ نے آواز نہیں اٹھانی. بعد میں جا کر آپ اس کی تحقیق کرو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، آپ نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھانی. اس کو عمل میں لانے سے پہلے بھی آپ تحقیق کرو، وہ الگ چیز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ذرا آپ نے آواز نہیں اٹھانی. اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ پھر آیت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالی بولتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کئی تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، بے معنی نہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواز اٹھانے سے، بے ادبی کرنے سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے اعمال ضائع ہو رہے ہوں گے. آپ کو لگے گا آپ پہاڑوں کے ساتھ جا رہے ہو، پہاڑوں سے اچھے اچھے کاموں کے پہاڑ کے ساتھ جا رہے ہو، لیکن یہ بے ادبی آپ کے اعمال کو تباہ کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دیں گے اس پہاڑ کو. پتہ چل رہا ہے کیوں ایمان کا حصہ یہ ایمان کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو بلا کے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے ادبی آپ کے اعمال ضائع کر دے گی. آپ کو لگے گا آپ اچھے اعمال کر رہے ہو، لیکن وہ ضائع ہو چکے ہوں گے، بے معنی ہو جائیں گے. اس آیت کے ساتھ دو احادیث جڑی ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ دو واقعہ ہوئے تھے. تو وہ دو واقعہ ہم لوگ ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ابھی آ رہی ہے؟ میرا مائک تو صحیح کام کر رہا ہے. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلو. اعوذ باللہ من الشیطان. تو ان آیتوں سے متعلق دو واقعے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں، ہم ان کی بھی بات کریں گے. ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری میں ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابہ تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس. ثابت بن قیس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن کچھ ٹائم سے وہ ان کی محفل میں آ نہیں رہے تھے. ان آیتوں کی نازل ہونے کے بعد وہ کچھ عرصے یعنی کچھ دن گزر گئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نوٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ رکھتے تھے اپنے صحابہ کے بارے میں، ان کو فکر ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یہ ہر روز آ کے بیٹھتا تھا، آج نہیں آ کے بیٹھا ہوا، اس کے بارے میں جا کے پتا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ ثابت بن قیس کے بارے میں پتا کرو. تو ایک صحابی جاتے ہیں، ثابت کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ثابت کر کیا رہے. وہ جا کے دیکھتے تو وہ گھر میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ثابت بن قیس اپنا سر پکڑ کے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ صحابی جا کے پوچھتے ہیں کہ ثابت کیا ہوا ہے تمہیں، کافی دنوں سے تم غائب ہو، لیکن ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوئے، میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو ان سے پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں کیونکہ میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تھی. میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تھی، تو میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوئے ہیں اور میں جہنمی ہو گیا ہوا. تو یہ صحابی نے یہ بات سنی ثابت بن قیس سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ثابت کے وقت واپس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ جہنمی نہیں ہے، وہ جنتی ہے. اس حدیث میں یہ پتہ ویسے چلتا ہے کہ کئی لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ نیچرلی تھوڑی سی لاؤڈ ہوتی، اونچی ہوتی، وہ نیچرلی تھوڑی سی اونچی. اب یہ جو انسان ہے جس کی آواز اونچی ہے، وہ اپنی آواز کم بھی کرے گا تو باقیوں کے مقابلے اس کی آواز اونچی ہوگی. باقیوں کے مقابلے اس بندے کی آواز اونچی ہوگی. اس انسان کی نیت میں نہیں تھا، اس انسان کی نیت میں نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے ادبی کرے. اس کی نیت میں نہیں تھا، اس کی آواز ہی اونچی تھی. تو یہاں پر اس آیت میں ان کو کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا. کوشش وہ کرنی چاہیے، جن کی لاؤڈ ہو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا سافٹلی کر سکے کرے، لیکن کبھی کبھی نہیں پتہ چلتا کہ میری آواز آہستہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن ان کو کرٹیسائز یہاں پہ نہیں کیا جا رہا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آواز انسان اٹھاتا کب ہے؟ جب وہ کسی کو دبانا چاہتا ہے، نیچا دکھانا چاہتا ہے، شو آف کرنا چاہتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے، نارمل سے اپنی آواز اونچی کرتا ہے. تو ایسے انسان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جس کی نیت میں ہو کہ میں کسی کو غلط ثابت کر دوں، جس کی نیت میں ہو کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کی نیت میں ہو کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کو میں جھٹلا دوں. وہ اپنی آواز اٹھا رہے، غصہ ہو رہا ہے، بھڑک اٹھ رہا ہے. تو ایسے انسان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایسے انسانوں کو بولا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہ اٹھاؤ. ایک اور حدیث ہے جس میں حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جس نے حدیث بیان کی ہوئی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دو ایسے انسان تھے جو بہت نیک تھے لیکن وہ برباد ہونے والے تھے. اور یہ یعنی کہ جو حدیث بیان کرے وہ کہتے ہیں کہ وہ دو لوگ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ. ہوا یہ کہ ایک قبیلہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس قبیلے کے لیے سردار مقرر کرنا تھا.
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک اس قبیلے میں سے ایک بندے کا نام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ ان کو قبیلے کا سردار بنائیں. عمر رضی اللہ عنہ آ کے بولتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو قبیلے کا سردار بنائیں. اور دونوں میں بحث سٹارٹ ہو گئی. ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ میری مخالفت میں ہی بولتے ہیں. عمر کہتے ہیں کہ میری ایسی نیت نہیں تھی، اور تھوڑی سی گرم ہو گئی ان کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کی آپس میں بحث شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. تو یہ پہلی 4 آیتیں سورت کی نازل ہوئی تھی. تو یہ جنہوں نے حدیث بیان کی کہتے ہیں کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان سے دوبارہ پوچھنی پڑتی تھی. وہ اتنے آہستہ بات کرنے لگے تھے. تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آواز اٹھانی، اس محفل میں بھی بیٹھے ہو، اس محفل میں بھی بیٹھے تھے جو جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، تو اس میں بھی آواز نہیں اٹھانی ہوتی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آواز اٹھائی تھی، آپس میں آواز اٹھائی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ دیکھو صحابہ تھے کیسے. یہ آیت آنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے چاہیے، تمہارے پر آیا تھا، یہ تمہارے پر آیا تھا. کرتے ہم لوگ یہی ہیں، جب ایک آیت آتی ہے تو ہم سب پر لگا دیتے ہیں، ہر کہتے ہیں یہ آیت سب پر لاگو ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن ایسے نبی یہ صحابی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آتے تھے، آیت آتی تھی تو اپنے اوپر غور کرتے تھے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. ایک صحابی ہے جو گھر پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوا ہے. دوسری طرف یہ 2 صحابی ہیں جنہوں نے اپنی آواز کم کر لی بھی. ایک نے تو اتنی آواز کم کر لی کہ اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کس وجہ سے؟ ادب میں کی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ سب کیا. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ادب کے ادھر دائرے بتائے جا رہے ہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھے، آج بھی ہے. ہر محفل میں جہاں پہ بھی قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، دین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہوتا ہے، ان کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ان سب محفلوں میں آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہے. اور صرف محفلوں میں نہیں، یہ چیزیں ان وارثوں کے لیے بھی ہے، ان وارثوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث تھے، جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے وہ سیکھا ہوا ہے، اپنی زندگیاں گزاری ہوئی ہیں اس پر. تو یہ ادب ان کے لیے بھی ہے. کیونکہ آج کا فتنہ یہ ہے کہ ہم 2 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عالم بن گئے. ایک دن پورے دن میں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھوں گا، اگلے دن میں نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لگنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنا علم آ گیا ہے کہ میں کسی عالم سے بحث کر سکتا ہوں، ایک ایسے عالم نے جسے زندگی گزاری بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لیتے ہوئے پوری زندگی اس نے گزاری ہوئی ہے. اور میں 2 منٹ کی ویڈیوز دیکھ کے، پورا دن ایک ویڈیوز دیکھ کے میں بول رہا ہوں کہ ابھی میں اس انسان سے بحث کر سکتا ہوں. ابھی میں سوچتا ہوں کہ میں اس کا مذاق اڑا سکتا ہوں. اور آج بہت کامن ہے جہاں پہ ہم علماء کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دائی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس طرح وہ بات کرتے ہیں، آپ دیکھو آن لائن کتنے ان کے ویڈیوز بن چکے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے بات کرنے کے طریقے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ مسلمان کر رہے تھے، یہ مسلمان کر رہے ہوں گے. یہ ہم کافروں کی بات نہیں چل رہی، یہ مسلمان کر رہے ہوں گے.
ایک انسان جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ہم اسی کے بات کرنے کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں، اس کے ایکسنٹ کا مذاق اڑا رہے ہوں. تو یہ سب جو ادب آپ ادھر سیکھ رہے ہو، یہ ان سب پر اپلائی کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، انہی کا دین پھیلایا جا رہا ہو، جو ان کے تھرو دین آیا وہ پھیلایا جا رہا ہو. اور کیوں اس سورہ کے شروع میں ادب کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ جس کے پاس ادب نہیں ہوتا ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں علم کی طرف. ادب دل کو نرم رکھتا ہے اور عاجز رکھتا ہے کہ آپ علم لے سکو. علم آ رہا ہوتا ہے، دل پہ اثر ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ بے ادبی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ادب ہی نہیں ہے جو علم آپ کو دے رہا ہے. اس استاد کی طرف جو آپ کو علم دے رہا ہے، اس کی طرف نہ ہچکچاہٹ ہے، نہ حیا ہے، اس کے سامنے آپ آواز بھی اٹھا رہے ہو، تو اس کی بات کیسے سنو گے؟ اور آپ یہ دیکھتے ہو جیسے اسپیشلی جو پیرنٹس بن گئے ہوئے وہ دیکھتے بھی ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے جب بچہ اپنے ماں باپ کی طرف آواز اٹھانے لگ جاتا ہے، بحث میں ہچکچاہٹ ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو گئی ہوتی ہے، تو ماں باپ کے سامنے آوازیں اٹھاتے ہیں. تو ماں باپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں بچے، کتنا سنتے ہیں؟ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی بھی. تو اسی طرح سے ہے، آپ ایک استاد کی عزت نہیں کرو گے، آپ کا وہ علم جو اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا، اس علم کی طرف آپ کا دل نرم نہیں ہوگا. تو یہ آیت ادب سکھا رہی ہے، حیا سکھا رہی ہے. اور یہ ادب اور حیا نہیں ہوگی تو آپ کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ آج کل کی جنریشن میں ہم نے آزادی کے نام پر حیا اور ادب کو خود ہی اپنی زندگیوں سے نکال دیا. ہمیں لگتا ہے ہم بحث کریں گے، آواز اٹھائیں گے تو ایسا لگے کہ ہم ہی سمجھدار ہیں. میں نے آواز اٹھائی ہے، میں آواز نہیں اٹھاؤں گا تو لگے گا نہیں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں. میں ادب سے بات کروں گا تو لگے گا کہ میں تو نیچے لگ گیا وہ. یہ ہماری سوچ بن گئی بھی. اور یہ صرف سوچ ہم اپنے گھر تک محدود نہیں رکھتے، اپنے اسکول یونیورسٹی تک محدود نہیں رکھتے، ہر جگہ اپلائی کی بھی. 2 منٹ کا علم لیں گے، ساتھ میں بولیں گے چلو بھائی آج ہم اسکالر، آج ہم بحث کرنے کے لائق ہو گئے تھے. تو یہ ایک ادب بہت ہی اہم چیز ہے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے بہت سب سے ضروری چیز ہے. پرانے ٹائم میں ادب نہیں ہوتا تھا، وہ پڑھاتے ہی نہیں تھے. استاد پڑھاتا ہی نہیں تھا، کہتے تھے ادب جا کے سیکھ کر آؤ پہلے. ادب نہیں ہوتا تھا تو کلاس کے باہر، یہ ہمارے ٹائم اسکول میں بھی سیکھتے ہیں، لیکن ہم اسکول میں سمجھتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں کوئی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ایک ریولوشن لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ادب کے باہر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل میں بھی نہیں تھا کہ وہ اونچی آواز سے بات کرتے تھے. اور اونچی آواز کا مطلب صرف بات کرنے سے نہیں ہے، آپ کے ہنسنے میں بھی ہے، آپ کے رونے میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کہکا لگا کے ہنس رہے ہو. کبھی ایسا نہیں تھا کہ جتنا مرضی غم اور دکھ ان کی طرف آئے ہوں لیکن وہ اونچی رو رہے ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے ان کا منہ کا اندر نظر آتا ہو. میں ان کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب بھی ان کو دیکھا صرف مسکراتے ہوئے دیکھا. یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث. تو ادب سیکھو، ادب کے بغیر
ایمان پورا نہیں ہے. وہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو اپنی وراثت میں لیا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم چھوڑ کے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیا. اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ہمیں ادب سکھائے ہوئے, ماں باپ کی طرف, بزرگوں کی طرف, بوڑھوں کی طرف. فتح مکہ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کر لے کر آئے تھے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بولا تھا, ابو بکر مجھے لے جاتے, تم اپنے بوڑھے باپ کو لانے کی کیا ضرورت تھی, مجھے لے جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ادب سکھائے ہوئے ہیں بڑوں کی طرف, اور وہ ہمیں اپلائی کرتے ہیں. ہمیں دنیا کے فلو کے ساتھ نہیں, بہاؤ کے ساتھ نہیں چلے جانا. دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں بے ادبی کرنی ہے, آواز اٹھانی ہے, تو آپ یہ سوچ لو, آپ پہلے تو اپنے عمل بھی ضائع کر رہے ہو, اچھے عمل بھی ضائع ہو رہے ہیں, کچھ ساتھ نہیں لگ رہا, اور آپ اپنا دل سخت کرتے جا رہے ہو. علم آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گا کبھی, وہ دل پہ صرف ٹکر مار کے باہر گر جائے گا. تو اسی آیت پر ہم لوگ آج کی کلاس کا تھوڑا سا ادھر پاز کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت کور ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ جتنا اس پہ اگر ٹائم لگتا ہے تو لگائیں گے, جو جلدی جائیں وہ چلی جائیں گی. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک چیز سیٹ اپ کر, ایک بیس لائن سیٹ کر رہی ہیں, اس کے آگے نہیں بڑھنا. پہلی آیت نہیں بولا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی اس کے نبی, اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا, تو وہ ایک لائن سیٹ کی جا رہی ہے. تو پہلی لائن جو سیٹ کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے ہے, وہ ہے ادب کی لائن. ادب کے بغیر علم نہیں, ایمان ادھورا ہے. تو اسی پوائنٹ پر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. چلے, کسی کا کوئی سوال ہو تو بے شک وہ بسم اللہ پوچھ سکتے ہیں. چلے پھر جو سب سے رائٹ میں بیٹھا ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. چاچی ہے, زنیر ہے, چلو بسم اللہ زنیر سے سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریفلیکشن دینی ہے اس چیز کے بارے میں, کوئی سوال پوچھنا کچھ بھی, کیا ریفلیکشن سوال ہے, سوال پوچھ لیں. میرے دماغ میں خالی ایک ہی پوائنٹ آ رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے جب بولا تھا کہ کئی لوگ اتنے عالم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, میں اسی بات سے کچھ اس طریقے سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب کئی لوگوں کو کسی رولنگ کا بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ان مائی اوپینین, ان میرے مطابق, حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نالج کچھ نہیں ہے, اور وہ کیا اسٹینڈ لے کے وہ کہتے تھے کہ ان مائی اوپینین, حالانکہ ان کے پاس کوئی نالج ہے نہیں. رادر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے مشکل ہے فالو کرنا, یا سو اینڈ سو ریزن دے سکتا ہے بینگ ہمبل, سوائے یہ کہنے کے کہ نہیں میرے مطابق یہ صحیح چیز صحیح نہیں ہے. دلیل کے بغیر بیسکلی بات کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. ویسے تو یہ ایک اچھی سمری تھی پہلی آیت کی, لا تقدم, ہم نے اس پہ ویسے بہت ڈسکشن کی تھی کہ آگے بڑھنا یہ ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا. ہم بولے کہ انہوں نے حکم یہ دیا ہے لیکن میری اوپینین زیادہ بہتر ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ آگے بڑھنا, جو پہلی آیت ہمیں جس کے لیے منع کر رہی. تو الحمدللہ ایک اچھا ریمائنڈر تھا سب کے لیے. چاچی ہیں ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں, چلے پھر عما آپ سے.
ساتھ کا یہی ہے ساری دوسری آیت کا جو آپ نے بتایا پہلے سے بھی زیادہ وہی دل کر رہا ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی یا حضرت عمر نے اپنی آوازوں کو اور نیچے کر لیا تھا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب کے پورے تقاضے نبھانے کی توفیق دے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے یہ اپنی نسلوں میں بھی منتقل کر سکے کہ ان کا ادب ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہنا ہے تو یہ کر سکیں. بڑا سکون اور اطمینان ہو رہا ہے یہ سب جان کے. بڑا اللہ تعالیٰ بس اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو میں ان کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی عزت اور تحریم کرنے کی توفیق دے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ نے کہا تو میرے ویسے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی جو ہم نے پڑھی بھی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر رہے تھے اور 3 دفعہ آمین کہا تھا. ان میں سے ایک آمین اس لیے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے آگے سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلوات نہ بھیجیں تو وہ برباد ہوں. تو وہ حدیث تھی اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آمین کہا تھا. آمین. اس میں سے ایک آمین یہ تھا بربادی ان کے لیے کہی گئی تھی جو رمضان آئے لیکن اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو ایک اچھا ریمائنڈر ہے حدیث. وہ حدیث ویسے میرے پاس پوری حدیث نہیں ہے اس وقت لیکن وہ ایک حدیث ایک اچھا ریمائنڈر ہے. ایک اچھا ٹائم بھی ہے. رمضان بس شروع ہی ہونے والے ہیں تو ایک اچھا ریمائنڈر تھا. اور دوسری ادب کے لیے کہ یہ ہمیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے جب بھی آپ اونچا نہیں ایک محفل میں بیٹھے ہو تو آپ اپنے بے شک منہ میں پڑھ لو. آواز اٹھا کے تب بھی نہیں کہو. صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیٹھا ہوں جیسے خطبہ چل رہا ہے خطبے میں آپ نے عربی میں اگر ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا لیکن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سمجھ آئے گا. وہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بیان کرتے ہیں وہ خطبے میں. اکثر ہے کہ میں نے دیکھا ہے دبئی میں کرتے. تو آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی نبی کا نام سمجھ آئے گا کہ نبی کا ادھر لیا جا رہا ہے. وہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. کچھ بھی کسی بھی طرح مخاطب کریں گے آپ کہو آگے سے منہ میں کہو اونچی نہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ چلے اقرا بسم اللہ. میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ آئی تھنک اسلام میں واپس اولڈن ڈیز کے یا پھر پرانے زمانے کے طور طریقوں پہ لے کے جاتا ہے تھوڑا بہت. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ فریڈم اور کانفیڈنس یہ سب چیزیں جو ویسٹ میں سکھائی جاتی ہیں پھر ابھی بھی ادھر بھی کہ آپ نے کیسے اسٹرانگ بننا ہے آپ نے کیسے برے طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے. سافٹ اسپوکن تو اپنے ہونا چاہیے نہیں ابھی آپ کو بہت ایک ہارڈ اور ہارش طریقے سے بات کرنی ہے. آئی تھنک ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے اپنے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے. تو اس پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اسلامک ٹیچرس کی. تو میں آج کا یہ جزاک اللہ خیر. ایسے ایک اور میرے مائنڈ میں بات آ رہی تھی کہ ایک پوری اسٹڈی کی گئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. اب دیکھو ان کی کیا کہوں احمقانہ سوچوں کو دیکھو. انہوں نے پوری ایک اسٹڈی کر دی ہوئی ہے وہ اسٹڈی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. وہ جو بھی اس میں انہوں نے اسٹڈی میں پڑھا ہے جس طرح سے کیلکولیٹ چیز کی وہ سب بیوقوفانہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں جو زیادہ گالیاں دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. انگلش میں وہ جو ایف والی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو بولتے ہیں بس یہ جو لوگ اپنے ہر اپنے جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھو کتنے احمقانہ سوچ ہے کس طرح سے وہ کئی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں پروپیگیٹ کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں کو اپنائیں دین سے دور کرنے کے لیے. تو خیر ان چیزوں کے ہمیں تھوڑا اور جب بھی ہم ایسی چیزیں دیکھیں آپ جا کے
کبھی کبھی سائنٹیفک ایسے فیکٹ سنو بھی تو جاؤ ان کی تحقیق بھی کرو, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے اس پہ کام بھی کیا وہ بھی کتنا غلط تھا, اپنے سے کچھ بھی کر کے بول دیے کہ یہ اس کی فائنڈنگ ہے. تو سبحان اللہ. چلیں, جزاک اللہ خیر. اقرا, کومل, بسم اللہ. سلطان نے نہیں بولا. سلطان نے بہت بول دی, اتنے ریفلیکشن دیے. میرا آج کا سیکشن یہ ہے کہ ہم نے جو پہلی بھی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وہ مطلب کہ ریلیٹ ہوتا ہے دوسری آیت سے بھی, کہ کس طرح سب سے پہلے تو ہمیں کوئی حکم آتا ہے جب اللہ کی طرف سے, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کا طریقہ بتاتے ہیں تو کس طرح ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو آواز بھی نہیں اٹھانی چاہیے, ہم اونچی آواز سے نہیں باتیں, ایک رسپیکٹ, ایک آنر ہمیں دینا چاہیے ان کو. اور یہ صرف اسی کے لیے نہیں ہے, یہ مطلب کہ آپ کے سے جو بڑے ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے ہم عمر بھی ہوتے ہیں, آپ کے جو لائف پارٹنر بھی ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کر آپ ان سے بات کریں, کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ غصے میں آپ اپنی آٹومیٹیکلی آواز آپ اپنی اونچی کر لیتے ہیں, مگر یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ کیا آپ غصے میں بھی جس طرح آپ کو حکم آیا ہے آواز نیچے کرنے کا, کیا آپ وہ کر سکتے ہو. یہ ایک ہمارے لیے ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو اس پہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسپیشلی جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہم اپنی آواز کو تھوڑی کم رکھیں, کہ مطلب کہ کسی کا دل نہ دکھائے اس سے, یا اپنا بھی خود ہم غور و فکر کریں اس میں. اور اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کتنی ساری حدیثوں میں کتنے سارے صحابہ نے جو ہے اپنی آواز کم کر دی تھی, تو ان کو یہی خوف تھا کہ اس سے تو اگر ہم نے اپنی آواز اونچی کی ہے تو ایک تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے, یا اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ایک ڈر تھا, اور یہی ڈر ہمیں اپنے ہی دل میں رکھنا ہے کہ کیا ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کیا اس سے ہمارا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. ہم جو ہمیں جو حکم اتنے بولڈ لیٹرز میں ہمیں یہ حکم آیا ہے کہ آپ نے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی, کیا ہم اس سے کر کے ہم اپنے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا اس سے پاس کر پاتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت اچھا ریفلیکشن تھا. بس ایک چیز میں پوائنٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ دوسرے کی طرف آپ کے ادب کے دائرے کیا ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے ایسا نہیں کہا, وہ میں خود سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ لوگ کے کلیریفائی ہو. کہ میں کہوں کہ جیسے کہ ابھی آواز نہیں اٹھانی, اور میں کہوں کل جا کے میں اپنے یعنی کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کمرے میں ہوں, میاں بیوی کمرے میں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آواز بالکل نہیں اٹھا رہے, آہستہ بات, تو آپ نے دیکھنا وہ ادھر اس کی بات نہیں ہو رہی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں ابھی اپنے ہسبینڈ یعنی کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہو یا میں اپنی وائف سے بات کر رہا ہوں, تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ ہاں ادھر بھی ایک ادب کا دائرہ ہے, ادھر بھی ایک ادب کا دائرہ ہے کہ آپ غصے کو کنٹرول میں کر رکھنے کی کوشش کریں, گالی گلوچ پہ نہ اترے, وہ ادب کے دائرے مینٹین کرنے ہیں. لیکن کون سا ادب کہاں اپلائی ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا سا یعنی کہ کلیئر ہونا چاہیے. کہ جیسے کہ یہ والا ادب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آپس میں کہتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو ویسے نبی کے ساتھ بات نہیں کرو. تب میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ہے یہ صحابہ کی بات ہو رہی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے, آلریڈی نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے ساتھ یہ ان کے عمل میں نہیں تھا. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے, ایک دوسرے کو نام سے ہی بلا رہے, تو نام سے آپ ایک دوسرے کو بلا سکتے ہو. تو یہ چیزوں کو منع نہیں کیا کہ نبی کے ساتھ نہ کرو, تو وہ نبی کے لیے اسپیشل ہو گیا. یا ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ریلیشن شپ کو ہائی لائٹ کیا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, معلم تھے, ٹیچر تھے, سکھانے آئے تھے. تو ہم نے ٹیچر کے ساتھ تھوڑا ادب کا ایک لحاظ رکھوں گا. میں نے ٹیچر کو بھی جب میں ان سے مخاطب ہوں گا تو جو بھی ہے شیخ بلا لوں گا, جو بھی آج کل ہم لوگ ٹیچر کو شیخ بلا لیں گے, یا کچھ بھی ان کا جو ٹائٹل ہے ٹائٹل سے بلا لیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ادب کا آپ نے ادھر دھیان رکھنا ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا ادب کدھر اپلائی ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ ایک ادب ضرور ہے. چلیں, جزاک اللہ خیر. شعیب, اچھا, آج کا میرا ریفلیکشن سب سے ریلیٹڈ ہی ہے, لیکن
جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب کا سب کرنا چاہیے، بات کرنے کے ٹائم آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپلائی سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک ہی لہجہ استعمال کرنا چاہیے. آج کا تو یہی سب اچھی بات اچھی ہے. آپ خیر سب لوگ سنو، بات اچھی ہے. یہ ہما بات سنو، بات اس نے شعیب نے ایک اچھا ریفلیکشن دیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم صرف کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ادب صرف چھوٹے کا بڑے کی طرف ہے. ادب بڑے کا چھوٹے کی طرف بھی ہے، جو کہ ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ جنرلی ہمارے کلچر میں نظر انداز ہے. میں ہی نہیں بولتا کہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں خود اپنے اندر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں. کیونکہ جنرلی ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے کا صرف بڑے کی طرف ہے، بڑے کا چھوٹے کی طرف کچھ نہیں ہے، بڑا جو مرضی کر سکتا ہے. تو وہ چیز کا اسپیشل خیال رکھنا ہے. جب ادب کے سیکھ رہے ہو تو یہ بھی سیکھو کہ ایک بڑے کا چھوٹے کی طرف کیا ہے، وہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیزیں کچھ آ رہی ہے میرے مائنڈ میں، تو جیسے ابھی کبھی بھی کسی کو موقع ملتا ہے، کوئی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو نبی کی مسجد میں ہو تو آواز نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے، وہ سب ادب. آپ کبھی جانے کا موقع مل رہا ہو تو اب اس آداب سیکھو، اس کے بھی ادھر بھی جا رہی ہو تو آواز نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آوازیں ہوں گی، سب آواز اٹھا رہے ہو تو اس کا مطلب نہیں مجھے بھی آواز اٹھانی ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب آواز اٹھائے تو میں بھی اٹھا دیتا ہوں، میں بھی اٹھا سکتا ہوں. تو سب کے اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادب سیٹ کر رہے ہیں. ادب سیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے نبی نے کیا، جو دین کی اسپیشلی چیز ہے. تو انشاءاللہ اگر کسی اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ. تو بیسیکلی ادھر ادب کی بات یہ کہ آپ نے آرام سے بات کرنی ہے. جی آرام سے بات کرنی ہے. یعنی کہ مسجد کے آداب ویسے میرے سارے آ نہیں رہے، لیکن مین تو یہی ہے کہ آپ اپنی آواز کو دھیما ہی رکھیں. اور کئی علماء تو کہتے ہیں کہ آپ مسجد والے ایریا میں نہ بات کریں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے جہاں پہ نمازی نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو رہے ہو، تو آپ ویسے ان آداب کو پڑھیں انشاءاللہ، اور ان کو پھر انشاءاللہ اپلائی کرنے کی پھر کوشش کریں. چلے اسی پوائنٹ میں ہم لوگ کلاس آج کی ادھر ہی مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.